السلام علیکم، ویلکم ٹو بیسٹ ریڈنگ مٹیریل چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلسلہ وار ناول نشاط جاں۔ اس کی آپ لوگ اب تک 11 اقساط پڑھ چکے ہیں یا پھر سن چکے ہیں، اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ 12۔ تو مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ حق تک کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ڈیڈ کا فرمان اور اپنا پیک کیا ہوا سامان دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر 100% شبہ گزر رہا تھا۔ بھلا یہ ممکن کیسے تھا؟ نہیں، یہ قطعی ممکن نہیں۔ اس نے زور و شور سے اپنی سماعت کی نفی کی۔ تسلیم کرنے کا تو یوں بھی سوال نہیں اٹھتا تھا۔ بھلا اس کے مام ڈیڈ ایسا اس کے ساتھ کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ سر جھٹک کر اپنے بیگز کو نظر انداز کرتی تھی، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ ڈیڈ، مام، آپ دونوں مل کر میرے ساتھ پرینک کر رہے ہیں نا؟ اور اس ڈفر جیڈی کو بھی آپ لوگوں نے اپنے پلان میں انوالو کر لیا ہے، آئی ایم رائٹ؟ اس نے باری باری سنجیدہ نظروں سے اس کی بے یقینی دیکھ رہے ملک صاحب اور محترم چہرے کے ساتھ اور اس کی کیفیت کو بھانپ کر دکھ سے نظر چرا رہی ماں اور افسردہ کھڑے اپنے دوست پر نظر گھمائی۔ اس ایک نظر میں بس ایک التجا تھی، اور وہ تھی اپنے خدشوں کو، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو غلط ثابت کرنے کی التجا۔ پر التجا بری طرح رد ہوئی تھی، سبھی نظر چرا گئے تھے۔ ڈیڈ، آپ لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ان سب کی خاموشی سے اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ ہمیں جو بولنا تھا وہ ہم بول چکے۔ ان کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ واٹ؟ کیا بول چکے؟ یو مین میں نے جو سنا وہ سچ تھا؟ اس کا بے یقین لہجہ مشتعل ہوا تھا۔ آر یو کڈنگ می؟ لہجے کی تپش بڑھی۔ میں کیوں جاؤں کسی کے پاس، وہ بھی اس صورت جب وہ سو کالڈ کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ نو ڈیڈ، میں کہیں نہیں جا رہی، نیور۔ وہ نفی میں سر ہلاتی جا کر صوفے پر بیٹھ کر اضطرابی انداز میں فون کی اسکرین پر خواہ انگلیاں نچانے لگی۔ آپ جا رہی ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ آدھے گھنٹے میں آپ کو پک اپ کرنے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کا سامان آپ کی مام نے اچھی طرح پیک کر دیا ہے۔ باقی کسی چیز کی ضرورت پڑی مزید تو خرید ہی جا سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اینڈ نو مور آرگومنٹ آن دس ٹاپک۔ وہ اس کے منہ کھولنے سے پہلے ہی قطعیت سے ہاتھ اٹھا گئے۔ ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ حتمی انداز پر حلق کے بل چیخے۔ آبرو، ساری صورتحال سے ہم نے آپ کو اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ آپ خود بھی ان لوگوں کو ایک بار فیس کر چکی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی اس دن کی حرکت نے مجھے مجبور کیا ہے یہ قدم اٹھانے پر، سو میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا۔ وقاص ملک آج ایک سخت گیر پدر کے روپ میں سامنے آئے تھے۔ آخر سوال ان کی معصوم بیٹی کا تھا۔ انتقام کی آگ میں پل پل جل رہے گیلانی بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ایسے میں وہ جانتے بوجھتے گاڑی لے کر نکل گئی تھی۔ اگر ان کے ہاتھ لگ جاتی، یہ خیال ہی ان کی روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کسی قسم کا اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ سوری ڈیڈ، بٹ نو۔ ڈیڈ، آئی ایم یور اون ڈاٹر، وائی آر یو بینگ سو روڈ ٹو می؟ وہ ان کے سخت انداز پر ضد و اکڑ پن بھلائے روحان سی ہوئی۔ بیکاز ڈیڈ لوز یو اے لاٹ مائی سول۔ وہ اس کی بے بسی پر نرم پڑے۔ ڈیڈ پلیز۔ وہ ان کے نرم پڑنے پر ان کے قریب آئی۔ انہوں نے بائیں پھیلا کر اسے خود میں سمیٹا۔ وہ پہلی بار جذباتی ہوتی ان کے کشادہ و مہربان سینے پر سر رکھ گئی۔ وقاص ملک جیسے نہال ہو گئے۔ جبین بیگم بھی ہولے سے مسکائیں، لیکن آنے والے پلوں کو لے کر وہ اندر ہی اندر خوف زدہ تھیں، کیونکہ ابھی تک آبرو واقف نہیں تھی اس کا نکاح آخر ہوا کس ذات شریف سے، اور جب معلوم ہوگا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اور پھر جبین بیگم کا خدشہ کچھ دیر میں سچ ثابت ہوا تھا، جب طلحہ ابرار حمید کی اپنے دوست کے ہمراہ تشریف آوری ہوئی اور انہیں باعزت ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، اور جیسے ہی اس پر یہ دلسوز انکشاف ہوا، اس نے حسب توقع پورے ملک معیشن کو سر پر اٹھا لیا۔ آبرو، کیا ہوا ہے؟ جبین بیگم کا دل کانپا۔ رانگ کوسچن مام، آپ کو یہ بتانا چاہیے مجھے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کیا کر چکے ہیں۔ یکایک وہ پرانی جون میں آتی بدتمیزی لہجہ اپنا چکی تھی، جو کچھ دیر قبل تک مفقود تھا، اور اس وقت وہ دو دھاری تلوار بنی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ سب بری طرح ٹھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا مطلب؟ لائک سیریسلی؟ وہ بپر کر مڑی۔ اب بھی آپ لوگ مجھ سے مطلب پوچھ رہے ہیں؟ موم، آپ لوگوں نے کھائی سے مجھے بچانے کے لیے کوئی مدھکت دے دیا؟ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ایروگنٹ دو کوڑی کے وردی والے کو آپ لوگوں نے… آئی کانٹ ایون امیجن۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامتی دھپ سے صوفے پر گری۔ اس کی بدلحاظی پر ملک وقاص نے شرمندہ نظر سے ابرار حمید کو دیکھا، جنہیں یقیناً اپنے لائق بیٹے کی شان میں گستاخانہ انداز بہت برا لگا ہوگا۔ خود طلحہ بھی ڈرائنگ روم میں اپنے دوست کے ہمراہ بنفس نفیس موجود تھا۔ آواز تو جا ہی رہی ہوگی، مین ہال اور ڈرائنگ روم کے درمیان کوئی لوہے کی دیوار تو حائل تھی نہیں۔ آبرو،
ان کا بھینچا لہجہ سرزنش کرتا ہوتا۔ واٹ ڈیڈ، میری لائف کو فٹ بال بنا دیا ہے آپ سب نے مل کر، کبھی ادھر کک کرتے ہیں کبھی ادھر، اور اب تو لمٹ ہی کراس کر دی آپ سب نے۔ وہ جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بدتمیز تھانہ دار اس کا ہسبینڈ تھا جس نے روز اول سے اس کے ساتھ بدسلوکی ہی کی تھی۔ پہلی ملاقات اگر وہ نظر انداز کر بھی دیتی تو پرسوں وہ اس کی حیثیت سے واقف ہو گیا تھا، پھر بھی اسے کھری کھری سناتے ہوئے کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ ہاں، آپ کے بھلے کے لیے ہم نے طلحہ کا انتخاب کیا ہے، وہ واحد شخص ہے جو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے۔ وہ دو ٹوک ہوئے۔ تو آپ لوگ میرا نکاح اپنے ایک درجن گارڈ میں سے کسی قابل کو ڈھونڈ کر دیتے، وہ بھی تو میری حفاظت کے لیے ہائر کیے گئے ہیں۔ وہ چڑھ گئے ان کی دلیل پر۔ خود کو رخصت کروانے آئے اس شخص کا نام سن کر تو ہیروشیما اور ناگاساکی سے بڑا دھماکہ صحیح معنوں میں اس کے سر پر ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا زیاد گیلانی کی حرکت سے خوفزدہ ہو کر اس کے ڈیڈ نے کسی قابل اعتبار بندے سے اس کی حفاظت کو مد نظر رکھ کر نکاح کر دیا تھا، جس کا اس نے کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا۔ جب دلچسپی ہی نہیں تھی تو نام پتہ جان کر کیا کرنا تھا، لیکن اب جب معلوم ہوا تھا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ شوٹ کر دے اس 2 کوڑی کے وردی والے کو۔ جس انسان کو اپنا ڈرائیور رکھنا پسند نہیں کرتی وہ خود پسند شخص اس کا کل مختار بن بیٹھا تھا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے کسی معمولی گارڈ کے نام کا ٹھپا تو خود پر لگا سکتی تھی، لیکن اس بدتمیز، مغرور، اکڑ مزاج، بدلحاظ شخص کا سایہ بھی برداشت کرنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ڈیڈ، آئی وانٹ ڈائیورس رائٹ ناؤ۔ اس نے سیکنڈز میں ایک فیصلہ لے کر مطالبہ سامنے رکھا۔ آبرو، انف۔ وقاص ملک اس کے الفاظ پر لرز کر دھارے۔ بیگم، آبرو کا بیگ تیار ہے نا؟ ایک بار پھر چیک کر لیں کچھ رہ نہ جائے۔ وہ اسے یکساں نظر انداز کرتے جبین بیگم کی طرف مڑے۔ کیا مطلب؟ میرا بیگ کیوں میرا بیگ؟ میں کہیں نہیں جا رہی، اس پولیس مین کے ساتھ تو نو، بالکل نہیں۔ مشکل سے 2 کوڑی کا پولیس والا لفظ حذف کر کے اس نے احتجاج کیا۔ طلحہ آپ کو لینے آیا ہے، کچھ دن آپ ان کے ساتھ فلیٹ میں رہیں گی، پھر وہاں سے ابرار چچا کے گھر جائیں گی، اور جب تک یہاں حالات ٹھیک نہیں ہوتے نہ آپ یہاں آئیں گی نہ یہاں کا کوئی وہاں آپ سے ملنے جائے گا، سمجھی؟ ہم آج آپ کے فرض سے سبکدوش ہو گئے، آپ کو رخصت کر دیا، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ولیمہ پورے دھوم دھام سے کریں گے۔ سنجیدہ وقاص ملک کی جانب سے کیے گئے پے در پہ دھماکوں نے جیسے اسے اپنی جگہ پتھر بنا دیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں سے لے کر جسم کا رواں رواں تک ساکت ہو گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے میری اصلی شادی کر دی؟ صدمے سے پھٹی پھٹی آنکھوں کو جھپک کر اس نے مری مری آواز میں تصدیق چاہی۔ بیٹا، شادی ہوتی ہے، اس میں اصلی نقلی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ اس کی بکھری حالت پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن یہ وقت نرم پڑنے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ مطلب آپ نے اس 2 کوڑی کے وردی؟ آبرو کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ لفظ ٹوٹ کر بھی ادا نہ ہو سکے۔ ابرار حمید کو اس نازوں میں پری لڑکی پر رحم آیا۔ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا طلحہ، کہاں اس کے شایان شان کچھ بھی تھا ان کے پاس۔ گو خدا نے اچھا خاصا عطا کیا تھا، لیکن ان کے مقابل کچھ نہ تھا۔ انہیں ڈھیروں ملال نے گھیرا۔ شاید اس لیے بیٹیوں کے والدین اپنے گھر کی رحمت کے لیے ہمہ وقت خدشوں میں گھرے رہتے ہیں۔ پیدا تو ہر لڑکی شہزادی ہوتی ہے، لیکن ہر شہزادی آگے جا کر ملکہ بنے اس کا انحصار اس کے مقدر پر ہوتا ہے۔ بدتمیزی نہیں آبرو، انہوں نے سختی سے سرزنش کیا۔ کروں گی، جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا اب اور زیادہ کروں گی۔ وہ چیخ کر بدتمیزی کرتی حسب عادت راہ میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتی وہاں سے نکلتی گئی۔ اف، یہ لڑکی! وقاص ملک ہاتھوں میں سر تھام گئے۔ ملک صاحب، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آبرو بیٹی نہیں جانا چاہتی ہمارے گھر تو حالات ٹھیک ہونے تک طلحہ یہیں شہر میں کوئی ان کے شایان شان فلیٹ لے لے گا۔ آبرو کی شدید رد عمل پر ابرار حمید تحمل سے گویا ہوئے۔ ملکوں کی روایات سے تم خوب واقف ہو ابرار حمید۔ عزتدار گھرانوں کی بیٹیوں کے لیے اس کا سسرال پناہ گاہ نہیں، گھر ہوتا ہے۔ گھر اور مکان کا فرق تو تم جانتے ہو، 4 دیواری کو مکان کہتے ہیں، جبکہ گھر وہاں رہنے والے بسنے والوں سے بنتا ہے۔ انہوں نے واضح لفظوں میں جو بات ابرار حمید کو سمجھائی تھی اسے سمجھ کر وہاں موجود تمام وجود پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ملازمہ کی پیروی میں وہاں داخل ہوا طلحہ اور اس کے برابر کھڑا فارس تک۔ ملک صاحب، جبین بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے جو بھی فیصلہ لیا ہے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ ہاں، عمل آوری آنن فانن ہوئی، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کر دیا۔ میں ان والدین میں سے نہیں ہوں جو محض اپنے برابر کا حسب نفس ڈیل ڈول مد نظر رکھ کر ایک ایسے رشتے میں اپنی اولاد کو باندھ دیتے ہیں جس میں نہ محبت کی حدت ہوتی ہے نہ خلوص کی خوشبو، جو کاغذ کے پھول کی طرح ہوتے ہیں، دیکھنے میں بے انتہا خوبصورت لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے، نظر کا دھوکہ فریب۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھے تھے جو اپنی ہی تان کھینچے جا رہے تھے، جو وہاں موجود سب کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ہم اس سے بعد میں بات کرتے ہیں ملک صاحب۔ بیٹے کے بگڑے تیور دیکھ ابرار حمید نے موضوع ٹالنا چاہا۔ ابرار حمید، سچے رشتے اور خلوص کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے،
فی الحال مجھ پر میری بیٹی پر بڑا کڑا وقت ہے۔ جن لوگوں نے میرے برے وقت میں اپنی کمپنی اور اپنی ریپوٹیشن، اپنے مقام و مرتبہ کو عزیز رکھ کر میری طرف مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا، اگر کل اچھے وقت میں انہیں اپنی بیٹی سونپوں گا تو مجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے اور تمہارا بیٹا بنا خطرے کی پرواہ کیے کڑے وقت میں ہمارا شانہ بشانہ کھڑے ہو۔ خلوص سے بڑی دولت کچھ نہیں میرے یار۔ انہوں نے دل برداشتہ ہو کر ان کا کندھا تھپتھپایا۔ عین وقت پر عمران ملک کی دغا بازی اور دوست احباب کی خود غرضی نے وقاص ملک کو بالکل ہی اندر سے توڑ دیا تھا۔ اتنے بڑے بڑے مقام و مرتبہ والے لوگ تھے سب، اگر کوئی بھی ایک بھی ابرار حمید کی طرح آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا تو کیا قیامت ٹوٹ جاتی، زیادہ سے زیادہ ان کی کمپنی سے کوئی ٹینڈر چھن جاتا یا سیاست کی سیٹ چلی جاتی۔ کیا ایک بے گناہ معصوم لڑکی کو اس خود ساختہ انتقام کی دہکتی آگ سے بچانے کے لیے یہ نام نہاد بڑے لوگ اتنا نہیں کر سکتے تھے؟ چل لالے، لگ گئی تیری لاٹری۔ بڑا امیروں سے خار کھاتا پھرتا تھا، بن گیا ایک امیر کبیر جدی پشتی رئیس کا ون اینڈ اونلی سن ان لا۔ وہ فارس ہی کیا جو موقع محل دیکھ کر بکواس کرے؟ بکواس نہ کیا کر، میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اسے چنگیزی گھوری سے شٹ اپ کال دیتا آگے بڑھا۔ ملک صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا زیاد گیلانی شک کے دائرے میں ہیں ہمارے۔ اگر یہ شک یقین میں بدل گیا تو حالات خود بخود اعتدال پر آ جائیں گے، اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینا قبل از وقت ہوگا۔ وہ ضبط سے بھینچی بھینچی آواز میں بولا، تب تک آپ کی دختر ہمارے گھر آپ کی امانت ہوگی۔ وہ قطعی انداز میں حتمی فیصلہ سنا چکا تھا۔ ملک وقاص اور ابرار حمید لب بھینچ گئے۔ اپنا حتمی فیصلہ سنانے کے بعد طلحہ نے فوراً واپسی کا قصد کیا۔ نہ جانے کن الفاظ میں جبین بیگم نے اسے کیا سمجھایا تھا کہ وہ جنگلی بلی بھی بنا واو ویلا مچائے تنے خوبصورت نقوش کے ساتھ جین شرٹ پر کمر تک آتی لیدر جیکٹ چڑھائے، گھور سیاہ گلابی گلابی آنکھوں میں بے انتہا ناراضگی و برہمی سموئے اس کے پہلو کو اپنے وجود سے آباد کر گئی۔ فارس بھرپور کمینے پن کا ثبوت دیتا خباثت سے مسکراتا آل دی بیسٹ لالے چپکا کر شرافت سے کھسک گیا۔ کل اور اگلے پل کی خبر اس رب سے بہتر کسی کو نہیں، لیکن آج اور ابھی اللہ کے بعد میں نے اپنی بیٹی تمہارے سپرد کی ہے طلحہ، اسے وہ تحفظ دینا جو میں نہ دے سکا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہے طلحہ کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے اس کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری منتقل کر دی تھی۔ وہ ایک محافظ سے نہیں بلکہ اپنی لخت جگر کی کل مختار سے مخاطب تھے، کیونکہ ان کے لہجے میں حکم کا کھردرا پن نہیں، مان و بھروسہ کا گداز پن تھا۔ ان کے لفظوں کی گہرائی و مفہوم بھانپ کر اس نے اس سرکش مغرور حسینہ کی جانب ارادی نظر اٹھائی جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا وقاص ملک کا اشارہ، لیکن بے سود۔ انہوں نے خواہ ہی اس رشتے سے کسی قدر ناممکن توقعات وابستہ کر لیے تھے، لیکن طلحہ جانتا تھا ان کی امیدوں کا مہر خود بخود مسمار ہوگا، کیونکہ یہاں دونوں ہی فریق کو اس رشتے کو نبھانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آبرو، مائی سویٹ۔ آبرو کی سائڈ آ کر وقاص ملک کچھ کہنے لگے تھے کہ اس نے جلدی سے گلے میں موجود ہیڈ فونز کان پر چڑھا لیا اور چہرہ موڑ گئی۔ طلحہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی ہر دھرمی دیکھی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ملک صاحب، وہ بوجھل دل و دھندلی نظروں سے دور جاتی گاڑی کو دیکھ رہے تھے جب جبین ملک سے سکتی ہوئی ان کے بازو سے لگی۔ کتنا کم مدت نصیب ہوا تھا انہیں اپنی جگر کے ٹکڑے کے ساتھ۔ وہ آپ سے بہت خفا ہو کر گئی ہے۔ آج خفا ہوئی ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب میرے اسی قدم و فیصلے کے لیے وہ تاحیات اپنے ڈیڈ کی مشکور و ممنون ہوگی۔ وہ پر یقین تھے۔ وہ آبرو کی ناراضگی سے واقف تھے، لیکن منانے کی انہوں نے دانستہ کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت ان کا جذباتی ہونا قطعی مناسب نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ اپنے فیصلے سے بہت مطمئن تھے۔ وہ بہت پہلے سمجھ چکے تھے دولت عیش و عشرت، خوشی و انبساط کی ضامن نہیں۔ ان کے پاس بھی تو بے انتہا دولت تھی، اس کے باوجود وہ اپنے لاڈلے بھائی کی خوشی، اپنی معصوم بیٹی کے لیے تحفظ، اپنے ویران محل کے لیے خوشیاں نہیں خرید سکے تھے۔ خوشی دل محسوس کرتا ہے، جس کا دل صحیح معنوں میں مطمئن و مسرور ہو، پھر اس کے لیے ظاہری آسائش ثانوی ہو جاتی ہے۔ تبھی تو کوئی سڑک کنارے ناہموار جگہ پر بے فکر نیند سوتا ہے اور کوئی محل میں مخملی بستر پر نیند کے لیے گولیوں کا سہارا لیتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے مخلص رشتہ، مکمل ماحول، تاحیات، تحفظ کا مضبوط حصار باندھ کر آج برسوں بعد اپنے اندر ہر جانب اطمینان ہی اطمینان محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے آبرو کی ضد و خودسری، کسی قدر بدتمیز بد لحاظ مزاج کو مد نظر رکھ کر ہی خود کو اس کے مقابل کٹھور بنا لیا تھا۔ اگر وہ اسے ابھی اپنی طرف سے مکمل نا امید کر کے اس رشتے کی نزاکت اور طلحہ کی اہمیت نہیں جتاتے تو انہیں پورا یقین تھا وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے وہاں ہمہ وقت بدتمیزیاں کرتی جو وہ نہیں چاہتے۔ ان مخلص لوگوں نے بنا کسی رشتے کے ان کی اتنی مدد کی تھی، الٹا اگر یہ انہیں پریشان و بے عزت کرتی تو یہ ان کے خلوص کی توہین ہوتی۔ اب آگے جا کر اس رشتے کا جو بھی انجام ہوتا اسے وہ اپنی بیٹی کا نصیب سمجھ کر قبول کر لیتے، لیکن فی الحال انہوں نے نیک تمناؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا۔ ملک مینشن سے فلیٹ تک کا جنگل، شہر، ٹریفک، سنسان سڑک سے گزرتا ہوا
2.5 گھنٹے پر مشتمل راستہ بےحد خاموشی سے گزر چکا تھا۔ نہ طلحہ نے لب کشائی کی زحمت اٹھائی، نہ آبرو نے ایک لفظ ادا کیا۔ تمام راستہ وہ کانوں میں ہیڈ فون ٹھونسے فل والیوم پر انگلش سانگ سنتی رہی، جس کی آواز باہر اس قدر واضح سنائی دے رہی تھی کہ طلحہ کو اپنے لیے الگ سے بوریت کو دور کرنے کا بندوبست کرنے کے لیے بالکل تگ و پے نہیں کرنی پڑی۔ بیسمنٹ پارکنگ میں گاڑی روک کر بنا اس پر ایک نظر غلط ڈالے وہ گاڑی سے نکل آیا تھا۔ اس کا سامان نکال کر جب وہ واپس فون اٹھانے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تو اسے ہنوز سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے اپنے سابقہ کام میں مشغول دیکھ اس کی تیوری چڑھی۔ کیا اس نے چلتی ہوئی گاڑی کا رکنا محسوس نہیں کیا تھا؟ ایسا قطعی ممکن نہیں تھا۔ محترمہ جان کر اسے زج کر رہی تھی۔ اپنے ڈیڈی جی کی زیادتی کا بدلہ بھی اسی سے نکالنے کا شاید ٹھان چکی تھی، لیکن وہ تھانے دار کو نہیں جانتی تھی ابھی۔ محترمہ ملک زادی، یہاں کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھنے والا اور نہ ہی آپ پر گل پوشی کے لیے کنیزیں منتظر کھڑی ہیں، لہٰذا باہر آ جائیں۔ جھٹکے سے ڈور کھول کر اس نے اسے صحیح معنوں میں جگا دیا تھا۔ اچانک ڈور کھلنے سے وہ ہڑبڑانے کے ساتھ لڑکھڑائی اور بروقت تھانے دار کے مضبوط کندھوں کو تھام کر زمین بوس ہونے سے خود کو محفوظ کیا۔ پھر اس کے بعد نگاہوں میں بس گیا وہ شخص، اگرچہ ہم نے اسے بے دلی سے دیکھا تھا۔ طلحہ نے ایک نظر اس کے حادثاتی طور پر ہی صحیح مگر پورے حق سے اپنے کندھے پر رکھے گلابی نازک ہاتھ کو دیکھا۔ مینرز نہیں ہے تمہارے پاس؟ اسی کے سہارے نیچے اتر کر وہ تیکھے چتنوں سے اسی پر غرائی۔ آپ یہاں فارغ ہی ہوں گی، فارغ اوقات میں سکھا دیجیے گا، وہ چبا کر کہتا اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر آگے بڑھ گیا۔ آبرو اس کے ایٹیٹیوڈ اور تیکھے جواب پر سرتاپا سلگتی بنا ارد گرد کا جائزہ لیے تن فن کرتی لفٹ میں اس کے پیچھے لگ گئی۔ تم اپنے آپ کو آخر سمجھتے کیا چیز ہو؟ لفٹ تیزی سے اوپر جا رہی تھی، ساتھ آبرو کا اشتعال و غبار بھی۔ میں آپ کو بتانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، ٹکا سا جواب دے کر وہ کھلے لفٹ سے نکل گیا۔ وہ مزید جل بھن کر اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ راہداری کے دائیں جانب موجود لوہے کے چھوٹے سے گیٹ کے آگے جا کر رک گیا، جس پر بڑا سا پیتل کا تالا لگا ہوا تھا، جبکہ دائیں جانب کا لوہے کا دروازہ کھلا تھا۔ شاید اس فلیٹ کے مکین اندر موجود تھے۔ آبرو کی غیر ارادی نظر کھلے فلیٹ کے اندر گئی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھٹیں۔ آر یو سیریس؟ میں اس مرغی کے ڈبے میں رہوں گی؟ وہ جیب سے چابی نکال کر کی ہول میں ڈال ہی رہا تھا کہ نفرت بھری آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ہول کے اندر جا رہی چابی کی حرکت وہیں رکی اور وہ بڑے مؤدب انداز میں بولا، نہیں مس سونے کی گڑیا، اس مرغے کے ڈبے میں تو یہ ناچیز 2 کوڑی کا وردی والا قیام کرے گا۔ بھرپور طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے عاجزانہ سینے پر ہاتھ باندھ کر سر کو ذرا سا خم دیا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، سمجھے تم؟ مقابل کے طنز اور اوور ایکٹنگ پر چٹک کر وہ فیصلہ کن انداز میں بدتمیزی سے بولی، ارے جناب آپ تو خفا ہو گئیں، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ یہاں اس 2 کمرے کے معمولی سے فلیٹ میں نہیں رہیں گی، بلکہ اپنے شایان شان وائٹ ہاؤس یا پھر تاج محل میں قیام کریں گی۔ دراصل دونوں ملکوں کے ذمہ داران لڑ پڑے ہیں آپ کو اپنا مہمان خصوصی بنا کر شرف میزبانی سے اپنا بخت بلند کرنے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ لوگ کسی نتیجے پر پہنچیں گے، فلیٹ کے ٹیریس پر آپ کے لیے اسپیشل چوپر لینڈ ہو جائے گا اور آپ فوراً فلائی کر جائیے گا۔ تب تک کے لیے آپ چاہیں تو اس مرغی کے ڈبے کو شرف بخش سکتی ہیں۔ وہ طلحہ ابرار حمیدی کیا جو اپنے انداز تکلم سے مقابل کا دل جلا کر خاک نہ کر دے۔ آبرو اس کے انداز اور الفاظ پر اپنی جگہ جھلس کر رہ گئی تھی۔ غصہ اور بے بسی سے گلابی چہرہ تندور کی آنکھ کی طرح دہک اٹھا۔ مقابل کے عنابی لبوں پر سجی طنزیہ مسکراہٹ کو دیکھ اس کا بس نہیں چلا کہ اپنا تمسخر اڑا رہی مسکراہٹ کو نوچ کر اس کا حشر نشر کر دے۔ مارے ضبط کی مٹھیاں بھیجنے اس کی ہری ہری نسیں ابھر آئی تھیں۔ اب آپ اندر چلیں گی یا غلام آپ کے چوپر کے لینڈ ہونے تک یہاں آپ کی خدمت میں کھڑا رہے؟ وہ تاک کر طنز کا تیر چلاتا آبرو کی ضبط کو صحیح آزما رہا تھا۔ ڈیڈ کے سامنے تو بہت سوبر رسپانسبل بن رہے تھے اور اب؟ وہ جلبلائی۔ میں بن نہیں رہا تھا، میں ہوں۔ پاکٹ میں ہاتھ اڑس کر وہ تھوڑا اس مغرور حسینہ کے آگے جھکا۔ چونکہ پولیس والا ہوں، میں مقابل کو ویسے ہی ڈیل کرتا ہوں جیسا وہ ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں میں ایک آئینہ ہوں جس میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے۔ وہ اپنا پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈال کر آبرو کے غصے سے پھولتی ناک کو دیکھ کر بے ساختہ امڑ ڈالنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے تیزی سے مڑ کر لوہے کے گیٹ کے بعد لکڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ اب اندر آ جائیں، آپ کو میری چہیتی نازو ارمانوں سے بیاہ کر لائی گئی بیوی نہیں ہے جس کے لیے میں اپنی بازوؤں کی خدمت پیش کر دوں۔ اپنے ہی پیاروں کو زحمت دینی ہوگی، کیونکہ جس طرح آپ زبردستی رخصت ہوئی ہیں اسی طرح میں زبردستی رخصتی لے کر آیا ہوں۔ وہ چابی نکال کر ڈور ایک زوردار دھکے سے کھولتا آبرو کو اپنے لفظوں سے کھولاتا ایک جانب نکل گیا۔
جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو خوخواش شیرنی پلس سونے کی گڑیا اور پلس تھانے دارنی کی یہ مزیدار سی نوک جھوک؟ مجھے تو بڑا مزہ آیا بھائی یہ ایپیسوڈ پڑھ کے اور آپ لوگوں تک پہنچا کے. امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. اگر آپ لوگ ایسے ہی آگے بھی ہمارے ناولز آڈیو میں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ایسے ہی مزے مزے کے ناولز کی ویڈیوز آپ تک پر پہنچ سکیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. چل ملوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.